فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ ترجمہ: تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا۔ قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی منکار یعنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گھڑا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ حابیل اور قابیل کے واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا۔ دوسری یہ کہ حسد بڑی بری چیز ہے، حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا اور حسد ہی نے دنیا میں قابیل کو تباہ کیا۔ حسد، قتل اور حسن پرستی کی مذمت۔ اس واقعے سے تین چیزوں کی مذمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر ایک، حسد۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی، حسد اور بغض۔ یہ مونڈ دینے والی ہے، میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ نمبر دو، قتل۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ نمبر تین، حسن پرستی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ ترجمہ: اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا۔ بنی اسرائیل کو یہ فرمایا گیا اور یہی فرمان ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ گزشتہ امتوں کے جو احکام بغیر تردید کے ہم تک پہنچے ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل پر لکھ دیا گیا کہ جس نے بلا اجازت شرعی کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق، بندوں کے حق اور حدود شریعت سب کو پامال کر دیا۔ اور جس نے کسی کی زندگی بچا لی، جیسے کسی کو قتل ہونے سے یا ڈوبنے یا جلنے یا بھوک سے مرنے وغیرہ اسباب ہلاکت سے بچا لیا، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ قتل ناحق کی دو وعیدیں۔ نمبر ایک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین و آسمان والے شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے۔ نمبر دو، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے ظلماً قتل سے زیادہ سہل ہے۔ امن و سلامتی کا مذہب۔ یہ آیت مبارکہ اسلام کی اصل تعلیمات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کس قدر امن و سلامتی کا مذہب ہے اور اسلام کی نظر میں انسانی جان کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اسلام کی اصل تعلیمات کو پس پشت ڈال کر دامن اسلام پر قتل و غارت گری کے حامی ہونے کا بدنما دھبا لگاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان کہلا کر بے قصور لوگوں کو بم دھماکوں اور خودکش حملوں کے ذریعے موت کی نیند سلا کر یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت سر انجام دے دی۔ قتل کی جائز صورتیں، قتل کی شدید ممانعات کے ساتھ چند صورتوں کو اس سے جدا رکھا ہے، اور آیت مبارکہ میں بیان کردہ وہ صورتیں یہ ہیں۔ نمبر ایک، قاتل کو قصاص میں قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر دو، زمین میں فساد پھیلانے والے کو قتل کرنا جائز ہے، اس کی تفصیل اگلی آیت میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مزید چند صورتوں میں شریعت نے قتل کی اجازت دی ہے۔ نمبر ایک، شادی شدہ مرد یا عورت کو زنا کرنے پر بطور حد رجم کرنا۔ نمبر دو، مرتد کو قتل کرنا۔ نمبر تین، باغی کو قتل کرنا۔
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے یا انہیں سولی دے دی جائے یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں. اس سے پچھلی آیات میں قتل کی ایک نوعیت یعنی ناجائز قتلوں کا ذکر کیا گیا، اب دوسری نوعیت یعنی جائز قتلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. شان نزول: عرینا قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہیں وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا صدقہ کی اونٹنیوں کی چراگاہ میں جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو. انہوں نے اسی طرح کیا تو تندرست ہو گئے. پھر وہ مرتد ہو گئے، چرواہوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا جو انہیں گرفتار کر کے لے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، پھر انہیں تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے. ڈاکو کی سزا کی شرائط: اس آیت کریمہ میں راہزن یعنی ڈاکو کی سزا کا بیان ہے. راہزن جس کے لیے شریعت کی جانب سے سزا مقرر ہے اس میں چند شرطیں ہیں. نمبر 1، ان میں اتنی طاقت ہو کہ راہگیر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، اب چاہے ہتھیار کے ساتھ ڈاکہ ڈالا یا لاٹھی لے کر یا پتھر وغیرہ سے. نمبر 2، بیرون شہر راہزنی کی ہو یا شہر میں رات کے وقت ہتھیار سے ڈاکہ ڈالا. نمبر 3، دارالاسلام میں ہو. نمبر 4، چوری کی سب شرائط پائی جائیں. نمبر 5، توبہ کرنے اور مال واپس کرنے سے پہلے بادشاہ اسلام نے ان کو گرفتار کر لیا ہو. ڈاکو کی 4 سزائیں جن میں یہ سب شرطیں پائی جائیں ان کے لیے قرآن پاک میں 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، انہیں قتل کر دیا جائے. نمبر 2، سولی چڑھا دیا جائے. نمبر 3، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. نمبر 4، جلا وطن کر دیا جائے. ہمارے ہاں اس سے مراد قید کر لینا ہے. اس سزا کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ڈاکوؤں نے کسی مسلمان یا ذمی کو قتل کیا اور مال نہ لیا تو انہیں قتل کیا جائے. اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کر ڈالے یا سولی دے دے یا ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے، پھر اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دے، یا صرف قتل کر دے یا قتل کر کے سولی پر چڑھا دے یا فقط سولی دے دے. اگر قتل نہیں کیا صرف مال لوٹا تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. اگر نہ مال لوٹا نہ قتل کیا صرف ڈرایا دھمکایا، اس صورت میں انہیں قید کر لیا جائے یہاں تک کہ صحیح توبہ کر لے. اسلامی سزاؤں کی حکمت: اسلام نے ہر جرم کی سزا اس کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف رکھی ہے. چھوٹے جرم کی سزا ہلکی اور بڑے کی اس کی حیثیت کے مطابق سخت سزا نافذ کی ہے تاکہ زمین میں امن قائم ہو اور لوگ بے خوف ہو کر سکون اور چین کی زندگی بسر کر سکیں. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں. ایک اس ڈاکہ زنی کی سزا ہی کو لے لیجئے کہ جب تک اس پر عمل رہا تو تجارتی قافلے اپنے قیمتی ساز و سامان کے ساتھ بے خوف و خطر سفر کرتے تھے، جس کی وجہ سے تجارت کو بے حد فروغ ملا اور لوگ معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ہو گئے. اور جب سے سزا پر عمل نہیں ہو رہا تب سے تجارتی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں. جس ملک میں تجارتی ساز و سامان کی نقل و حمل کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام نہیں، وہاں کی برآمدات اور درآمدات انتہائی کم ہے، جس کی وجہ سے ان کی معیشت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اب تو حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ بینک سے کوئی پیسے لے کر نکلا تو راستے میں لٹ جاتا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے تو اس کی نقدی اور موبائل چھن جاتا ہے، کوئی بس کا مسافر ہے تو وہاں بھی محفوظ نہیں، کوئی اپنی سواری پر ہے تو وہ خود کو زیادہ خطرے میں محسوس کرتا ہے. سرکاری اور غیر سرکاری املاک ڈاکوؤں کی دست برد سے محفوظ نہیں. اگر ڈاکہ زنی کی بیان کردہ سزا پر صحیح طریقے سے عمل ہو تو ان سب کا دماغ چند دنوں میں ٹھکانے پر آ جائے گا اور ہر انسان پر امن ماحول میں زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا.